خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد میری سیاسی کیسز میں آج چوتھی پیشی تھی پشاور ہائی کورٹ میں، اور یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ بیوروکریسی ابھی تک وہی ہے جو کیئر ٹیکر کے دور میں لائی گئی، چیف سیکرٹری، آئی جی، تمام مین ڈپارٹمنٹ کے جو سیکرٹریز ہیں بشمول لا منسٹری، تو یہاں کیسز میں کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ بیوروکریسی جو ہے وہ پریکٹیکلی شاید کام کرنے نہیں دے رہی ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ 4 مہینوں میں ابھی تک وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنی مرضی کے چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ ان کو ایک ٹیم کی ضرورت ہے جس سے صوبے کے کام چلائے جا سکے، تو لہذا یہ ایک چھوٹی سی مثال سامنے ہے کہ آئے دن جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں جی افسرانوں کے تبادلے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہے پیش رفت کوئی نہیں ہے۔ بہرحال وفاق جو ہے وہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے اب یہ ہتھکنڈا استعمال کر رہی ہے کہ کیبنٹ کو اپنی مرضی کی ٹیم نہیں دے رہی ہے۔ آج میرے کیسز تھے 2 درجن سے زیادہ کیسز کیئر ٹیکر نے اپنے دور حکومت میں خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں میرے خلاف درج کیے تھے، اور نہ کہ صرف میرے خلاف بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈرز جو ہیں ان کے خلاف درج ہوئے بوگس، فالتو، لغو، بے بنیاد کیسز۔ اب آج کل ہمارے ایام یہی گزرتے ہیں، آئے دن کسی نہ کسی عدالت میں ہماری پیشیاں ہیں، ضمانتیں کرا رہے ہیں، یا جو پہلے سے درج مقدمے ہیں ان میں پیش ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں تو مزید نئے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ میں آج پیش ہوا ہوں، پھر جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوئے ہیں، کیونکہ وکیل سرکار نے کہا ہے کہ کیسز میں جو ہے پیش رفت آئندہ تاریخ تک پیش کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہ بڑا شاندار فیصلہ تھا کہ انہوں نے کرغیز کے کیپٹل میں بشکیک میں پاکستانی طلباء کو لانے کے لیے طیارے بھیجے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو رائلٹی جو ہے اس کی مد میں رقم اگر جلد ادا نہ کی گئی تو یہ ایک دوسرا انتقامی وار ہوگا، کیونکہ وسائل ناپید ہیں۔ ہمارا صوبہ جو ہے وہ جو وسائل ہیں معدنیات یا پٹرول یا گیس یا پھر ہائیڈل پاور، اس مد میں رائلٹیز ملنے کو رہی، تو لہذا ان معاشی معاملات کی وجہ سے صوبے کی حالات دن بدن دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ وفاق کو چاہیے کہ بلا سیاسی تعصب کے خیبر پختونخوا کی جتنی بھی رائلٹی کی مد میں رقوم بنتی ہیں وہ فور ان کو ادا کر دیں۔ نہیں، مجھے پارٹی سے تو نہیں نکالا گیا ہے، کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا ہے، اور اگر کوئی چیز اور بھی رہتی ہے تو اس سے بھی نکال دیں، لیکن میں پی ٹی آئی میں ہوں، خان کے ساتھ ہوں۔ باقی جو ہے یہ پارٹی کے اندر، ہر پارٹی کے اندر سیاست ہوتی ہے۔ میں تو خود کوئی سیاسی گروپ نہیں ہے میرا، صرف خان کے ساتھ ہوتا ہوں اور خان کے احکامات کی میں پیروی کرتا ہوں۔ نہ میں سیاست میں کسی گروپنگ پہ بلیو کرتا ہوں، نہ سازشیں کرتا ہوں، نہ کبھی کی ہے اور نہ کبھی کروں گا۔ جو میری خدمات ہیں یا جو میں کرتا آیا ہوں وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے۔ باقی جو ہے اپنی توقیر کے لیے بھیک مانگنے والا آدمی میں نہیں ہوں۔ افضل صاحب، یہ حسن رؤف پر جو کیا کہ ترجمان پر حملہ ہوا ہے، خواجہ سراؤ نے کیا ہے، کیا کہیں گے اس بارے؟ کیا خواجہ سرائی تھے؟ یہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت فعل ہے۔ ابھی تو یہ جو زخم آئے ان کو بڑے نازک جگہ پہ آئے ہیں، پھر جس طریقے سے، اور یہ بتا رہے تھے ایک دن قبل بھی ان کے لیے یہ لوگ آئے تھے۔ بہرحال رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں اس کے ترجمان ہیں۔ اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ ایک دھمکی ہے، پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کے لیے جو میڈیا کے سامنے آ کے ببانگ دال اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو ہماری سیاسی مخالف پارٹیاں ہیں ان کے بیانیے کا منہ توڑ جواب دیتی ہے۔
اور شاید اس سے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اب اتنے ڈر، خوف اور اتنے مصائب سے گزر گئی ہے کہ شاید ڈر بھی اب ہمارے نزدیک نہیں آتا ہے۔ شرفت صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے کہ کیوں نوبت پیش آئی، اور دوسرا یہ شفاف نوٹس کی نوبت کیوں پیش آئی، اس نہج تک حالات کیوں پہنچ گئے؟ دوسرا آپ نے کبھی کہا کہ میں خان کا سپاہی ہوں، تو کیا جو آپ کو شو کاز ہوا ہے وہ اس میں خان صاحب کی مرضی شامل ہے یا وہ بے خبر ہے؟ خان صاحب سے ملنے بھی کب جا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، مجھے شوکازوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، اور نہ میں شوکازوں کی پرواہ کرنے والا آدمی، سمجھ گئے نا؟ میری خدمات پارٹی کے لیے والنٹری ہے، کسی تنخواہ پہ نہیں ہے، نہ مجھ پہ ان خدمات کی عوض کوئی مجھ پہ بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ جو خدمات ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ یہی ہے نا، بھاگتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پرچے بھگتتے ہیں، ایک پاؤں قصور میں ہوتا ہے، دوسرا لیا میں ہوتا ہے، تیسرا سائیوال میں ہوتا ہے، چوتھا پشاور میں ہوتا ہے۔ یہ مصائب ہیں، اور یہ ہم نے خود یہ راستہ چنا ہے، تو لہذا اگر کوئی ہمیں ان مصائب سے بچانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ آرام کر لو، تو کر لیں گے ہم۔ خان صاحب سے ملاقات تب ہوگی جب خان صاحب اطلاع اس کی دیں گے تو میں ملوں گا، یہ میں نے پہلے دن کہا تھا، جب خان صاحب بلائیں گے تو میں جاؤں گا۔ خان صاحب آپ سے ناراض ہے آپ کی بیان بازی؟ میرے بیان بازی پہ وہ ناراض ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پارٹی کے جو اختلافات ہیں ان کے میڈیا پہ ذکر نہ کرو، تو میں تو تنگ آ گیا تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی بکیڑا، کوئی نہ کوئی سازش، لہذا میں نے بول دیا۔ آگے سے اب خان صاحب ناراض ہیں۔ خالد کو دوبارہ کابینہ میں انٹری مل سکتی ہے؟ نہیں، ہمیں دیکھیے، جو یہ تمام چیزیں ہوئی، اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان تمام افعال کی ادائیگی کے وقت کوشش یہ تھی کہ بے توقیری ہو، اور اس چیز نے جو ہے مجھے رنج دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تھینک یو۔